الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں علیان کلیال بہنجی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس گھر کے اندر راجہ یعقوب صاحب کی دعوت پہ، چودھری الیاس صاحب کی شمولیت پہ ہمارے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو دعوت دی کہ آپ کلیال بہنجی کے اندر آئیں اور ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ نے جس جوش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ بیرسٹر صاحب کا استقبال کیا، شاید ہم اس کا احسان نہ چکا سکیں۔ میں مبشر جو کاکڑا ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں، گریجویشن کرنے کے بعد پی ایم ایل میں جو انہوں نے شمولیت اختیار کی، اس پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں یقین بھی دلاتا ہوں کہ آپ نے جس قافلے کا آج چناؤ کیا ہے، یہ قافلہ صرف آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات نہیں کرے گا، یہ گلگت بلتستان کے حقوق کی بات نہیں کرے گا، بلکہ 84,477 مربع میل کشمیر جو محکوم قوم ہے، اس کی آزادی کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی مائیت میں آگے بڑھے گا۔ میں یونس صاحب جو پاک کشمیر گجر ویلفیئر ایسوسیشن کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کے ساتھ 10 ساتھی بھی تھے، کم ٹائم کی وجہ سے اوپر نہیں بلایا، ان کو آج یہاں پر پی ایم ایل میں شمولیت پر بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے بڑھ کے چودھری الیاس صاحب جو مڈ لینڈ انگلینڈ کے اندر کاروبار کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر آج پیپلز مسلم لیگ کے اندر یہاں پر اناؤنس کیا اور ہمارے قافلے میں شریک ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ نمبر 2 کے اندر ہم جو تبدیلی دینا چاہتے تھے، ایک تبدیلی کی لہر دینا چاہتے تھے، ایک انقلاب کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، آج کلیال بہنجی کے لوگوں نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ ابتدا آگے بڑھتے بڑھتے 45 سالوں سے وہ غاصب دونوں حکمران جو باری باری اس قوم کو لوٹتے رہے اور ہر دفعہ کا نعرہ لگاتے رہے، اس دفعہ میں ووٹ دو، ہم تمہارے سامنے انقلاب لے آئیں گے۔ ہم نے ان کو بھی ووٹ دیے 5 سال پر اور ان کو دیکھ لیا، پھر دوسرے کو دیے ووٹ اور اس کو بھی دیکھ لیا، تو آخر میں آج 45 سالوں کے بعد حلقہ نمبر 2 کے غیور عوام پوچھتے ہیں کدھر گئی سڑکیں، کدھر گئے ہیلتھ سینٹر، کدھر گئے پی ایچ یو، کدھر گئے سکول، کدھر گئی ڈسپینسریاں، کدھر گئے اسپتال، کدھر گئی ان امپلائمنٹ۔ آپ نے حلقہ نمبر 2 کو کیا دیا؟ ایک گورنمنٹ سے انجوائے کرتا رہا، دوسرا 3 دفعہ ایم ایل اے بن کے انجوائے کرتا رہا، حلقہ نمبر 2 کو کیا دیا؟ میں چودھری مجید کی بات کروں، پچھلے دنوں وہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ سسرال کے اندر ایک گلی کے اندر جا رہا تھا، میں نے اس پروجیکٹ کو UNDP کے اندر کروانے کی کوشش کی، مجھے پتا چل گیا کہ یہاں پر RS چودھری UNDP کے ذریعے سیوریج لائن بچھانے جا رہا ہے، تو گلیوں میں گھوم رہا تھا لوگوں کو پکڑ کے، اور ایک بندے کو کہا کہ چائے میں آپ کے گھر پیوں گا۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں یہ لازمی بات کرتے ہیں کہ آج ایسا ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو وہ چودھری صاحب وہاں پر چائے پینے کے لیے گئے اور ریڈیو کے اوپر خبر کروا دی کہ انہوں نے PML چھوڑ کر جو پیپل پارٹی ہے اس کو جوائن کر لیا۔ وہ میرے پاس چیزتے ہوئے آئے کہ مجھ سے اس نے چائے مانگی ہے اور میں نے چائے پلائی اور کہتا ہے اس نے پیپل مسلم لیگ چھوڑ دی ہے۔ یہ گٹیا پن جو ہے چودھری وزیر کا جو فلسفہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں مداری ہوں، تو لوگوں آپ سن لو کہ مداریوں کو قوموں کی تقدیریں نہیں دی جاتی، وہ مداری سے قوموں کی تقدیروں کے ساتھ اس چیز کا طرح کھیلا کرتے ہیں۔ قوموں کی تقدیریں بیرسٹر سلطان محمود چودھری جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں دی جاتی ہیں، جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو قوم کی عزت اور وقار کی بات کرتے ہیں، جو تشدد کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، آج راجہ یعقوب صاحب نے، چودھری نجیب بھٹا نے، یونس نے، وسیم نے، عارف نے بمڑیلا سے، ممتاز نے، مصطفیٰ سے، پنجورہ سے فرید نے، عظیم نے کاکڑا ٹاؤن سے، یاسر نے کاکڑا ٹاؤن سے، یہاں پر کلیال بہنجی کے اندر علی اختر صاحب نے، چودھری الیاس صاحب نے، ہمارے دوست فیصل نے جس طرح آج پیپلز مسلم لیگ کو یہاں پر مضبوط کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ آگے بڑھتا چلے جائے گا۔ میں صرف ایک بات کر کے جو خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں اپنے قائد محترم کے سامنے، تو آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے قائد محترم
کہ اس دھرتی کا احسان ہے 300 کے لوگوں کا، اس دھرتی کا، کلیان بیسی کے لوگوں کا، کوٹھا بیسی کے لوگوں کا، میرا عمر کے لوگوں کا، میرا قادر کے لوگوں کا، بندور کے لوگوں کا، اریام کے لوگوں کا، بجاٹ ڈلنا جو ہے ان کا، لکھورا کا، کوٹھا بیسی کا، بنگڑیلا کا ایک احسان ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ 1 سال پہلے ہمیں 365 روپے دے کر منگلا ڈیم سے اجاڑنے کے لیے مکانوں کا معاوضہ لا کر ہمیں نوٹس دے دیے گئے تھے۔ 6 لاکھ روپے ہم سے جو پلاٹ کے وہ کاٹنے کے لیے ایک نوٹس ہمیں تھما دیا گیا تھا۔ 1 سال پہلے میں نے یہاں پر آ کر آواز دی، اسلام گھاٹ کے لوگوں اٹھو اور یہ نوٹس پھاڑ دو اور واپس کر دو واپس کو، اور کہا ہم یہ نوٹس وصول نہیں کرتے جب تک آپ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے وہاں کوٹھا سے لے کر جو لکھولا تک ہے وہ وہاں تک انہوں نے نوٹس واپس کیے، اور ان نوٹس واپس کرنے کی وجہ سے ہمارے 6 لاکھ جو ہے وہ معاف ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم پلاٹ کی آپ کی قیمت وصول نہیں کریں گے۔ 365 روپے کے جو انہوں نے ہمارا لگایا تھا معاوضہ اس کو انہوں نے 47% بڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر نوٹس جاری کر دیے۔ ہم نے کہا ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں 2200 روپیہ فٹ چاہیے، ہمیں کنبے کی تشریح چاہیے، ہمیں وہ تمام ٹاؤن ڈیولپر چاہیے، اس کے علاوہ ہم یہاں سے نہیں اتریں گے۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ نوٹس دیے گئے، اور ان لوگوں نے وہ دوبارہ نوٹس واپس کر لیے ہیں، اور اس وقت ہم نوٹس نہیں دے رہے، اور ان کی تکلیف کرتے ہوئے 11 موضوعات اس وقت 3 عرصوں سے واپس کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم معاوضہ نہیں دیں گے جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں معاوضہ نہیں دیتے۔ میرے دوستوں، آپ نے جس طریقے سے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، چاہے وہ منگلا ڈیم کی تحریک ہو، چاہے یہاں کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تھانہ کلچر ختم ہو چکا، پٹواری کلچر ختم ہو چکا، تحصیلدار کلچر ختم ہو چکا۔ آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھا دے، میری طرف ایک ضرور کر دیں، اگر اس خیال بینی کے اندر ان لوگوں کو نکال کے پائے دوسرے نہ ماروں تو کہنا کہ پیپلز مسلم لیگ نے جھوٹ بولا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کو لے لیجیے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو صرف آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات نہیں کرتے، جو گلگت بلتستان کے حوالے سے بات نہیں کرتے، اصل بات تحریک آزادی کشمیر ہے۔ ہماری قوم غلام ہے، پسی ہوئی ہے، 7 لاکھ بھارتی فوج اس وقت مسلط ہے ہماری قوم پہ، تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری اپنے خرچے پہ دنیا کے قریے میں جا کر تحریک آزادی کشمیر اور ان ماؤں بہنوں کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اور لیڈر کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آپ کے پاس ایک وقت آتا ہے، آپ بھی ذرا اپنے گریبان میں جا کے اپنا احتساب ضرور کریں۔ 5 سال آپ گالیاں نکالتے ہیں لیڈروں کو، مگر ایک دفعہ آپ کے پاس ووٹ بھی آتا ہے، مگر وہ ووٹ آپ جاٹ کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ یہ جاٹ ہے اس لیے ووٹ دیں، یہ بھینس ہے اس لیے ووٹ دیں، یہ گجر ہے اس لیے ووٹ دیں۔ تو اس وقت یہ جو فیصلہ ہوتا ہے برادری کی نام پر، وہ پھر ہمیں 5 سال بھگتنا پڑتا ہے۔ میں الیکشن کے اندر بھی کہتا تھا کہ اگر تم ووٹ کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اگر میرٹ پہ آپ بھینس کو دیں گے، میرٹ پہ جاٹ کو دیں گے، میرٹ پہ گجر کو دیں گے، خدا کی قسم آپ کا الیکشن میں جو ووٹ پڑا ہے وہ بندہ ہار بھی جائے تب بھی آپ کا جو خدمت گار رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا۔ مگر آپ جب جاٹ کی بنیاد پر، ماما خودی کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، پھر 5 سال گالیاں نکالتے ہیں، وہ لیڈر کو گالی نہیں پڑتی، وہ آپ کو گالی پڑتی ہے، اس لیے کہ آپ نے خود فیصلہ نہیں کیا ہوا۔ یار مجھے بتاؤ، 5 دفعہ بندہ الیکشن لڑے، 3 دفعہ جیت جائے، 7 دفعہ الیکشن لڑے، 5 دفعہ جیت جائے، 2 دفعہ ہار جائے، اور اب اردو کے اندر ہے، مجھے حلقہ نمبر 2 کے اندر کوئی ایک ایسا پروجیکٹ مسلم جنفاظ کا بتا دیں، مجھے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ پیپلز پارٹی کا بتا دیں جو فخریہ طور پہ اعلان کر دیں کہ ہم نے حلقہ نمبر 2 کے اندر یہ پروجیکٹ لے کے آئے جس سے قوم کی قسمت تبدیل ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل کا کینڈیڈیٹ اس حلقے کے اندر کھڑے ہی نہیں کریں گے۔ ہمارے اوپر پہلی مصیبت منگلا ڈیم کی پڑی تھی، ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، حلقہ نمبر 2 75% گزر رہا ہے۔ ایک حکومت کے اندر
ایک MLA بن کے حکومت کے اندر آپ لوگ پوچھتے رہے، چلاتے رہے، ماں باپ کی قبریں آ رہی ہے، گھر آ رہے ہیں، کسی ایک نے بھی آ کے آپ کے ساتھ میٹنگ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے محافظ بنیں گے، ہم آپ کے لیے کوڑے کھائیں گے، ہم آپ کے لیے جیل کے اندر جائیں گے، ہم آپ کے حقوق کی حفاظت کریں گے؟ ایک نے بھی نے کہا۔ کل جب ووٹ لینے کے لیے آئیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ ڈھول بجائے اور ہمارے گلے میں ڈالیں اور ہمیں ووٹ بھی دیں، تو اس وقت فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت اگر آپ ان کا انتخاب نہیں کریں گے کہ جناب ہم جڑ رہے تھے، ہمارے اوپر معاملہ مصیبتیں ڈال رہا تھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، ہمارے اسکول نہیں چل رہے تھے، اسپتال کے اندر دوائیاں نہیں تھی، تو آپ اس وقت کیوں سوئے ہوئے تھے؟ تو جب آپ ان کا انتخاب نہیں کریں گے تو پھر وہ مجرم میرے نزدیک وہ نہیں ہے، آپ ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ پیپل مسلم لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو ووٹ ڈالیں گے ہی تو آپ کا صحیح ووٹ ہے، نہیں، ووٹ آپ اپنے ضمیر کے مطابق برادریوں سے بالا تر ہو کر، علاقوں سے بالا تر ہو کر، ماما پھوپھی چاچے کے کہنے سے بالا تر ہو کر جب آپ ووٹ پاس کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تقدیر نہیں تبدیل ہوگی بلکہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ تو میرے دوستوں، یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نوجوان ہیں، ہمارے قافلے کے اندر جس طرح آج یہاں پر آپ شریک ہوئے، میں ایمانداری سے بیرسٹر صاحب کہتا ہوں کہ میں 5 یونین کونسل اسلام گاہ سے اس طرف ہے، یہاں پر نظر دوڑا کے دیکھ لیں، 10 لوگوں یا 15 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے، یہ ٹوٹل کلیان بھینسی کے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے جلسہ کروایا، میں نے کہا آپ کروا رہے ہیں، میں نمبر ٹاکنے کے لیے بیرسٹر صاحب کو یہاں پہ لے کے نہیں آؤں گا کہ ہم ایک مجمع اکٹھا کر لیں اور نعرے لگوا دیں کہ آج کلیان بھینسی کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کے جس طرح چہرے کھلے ہوئے ہیں، یہی انقلاب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کا نمبر 2 سے ہم دونوں گماشتوں کو نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ دم لیں گے۔ میں چودھری افضل امیر صاحب جو کشمیر کونسل کے ممبر ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رفیق نیر صاحب کوئرٹا سے سابق منسٹر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پیپل مسلم لیگ، وہ یہاں پر تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کاؤنسلر یاسین خان صاحب کا، افضل خان صاحب کا، بابو حاکم خان صاحب کا، اور باقی جو 3 دوست اور ہمارے یہاں پہ اعلان جنہوں نے کیا ہے، ضمیر احمد، محمد امین چودھری اور رخسار احمد، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے اعتماد کو بالکل پامال نہیں ہونے دیں گے۔ بیرسٹر صاحب یہاں پر راجہ صاحب کے کوئی مطالبات نہیں تھے، میں نے خود ڈھونڈے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ تھا کہ ان کو کھمبے چاہیے تھے 13، تو ہم نے ڈیمانڈ کی کہیں سے ہمارے رائے ہوگی 5 پہنچ جائیں، 8 اس کے بعد پہنچ جائیں گے، مگر آج تک صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ یہاں پر ایک 100 کیوی کا ایک ٹرانسفارمر ہمیں چاہیے، اور ایک سڑک یہاں پر جو کچی رہ گئی ہے ماسٹر بدلدار صاحب کے گھر تک جاتی ہے، وہ امین کوٹھی صاحب یہاں پر موجود ہے، وہ ہمیں دے دیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر ہم آئے ہیں، ہم کچھ دے کے جا رہے ہیں۔ آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ آنے والے الیکشن کے اندر جہاں لیڈر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جہاں جماعتیں اپنا محاسبہ کرتی ہیں، وہاں لوگ بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کر کے آئندہ جو ووٹ استعمال کریں گے وہ میرٹ کی بنیاد پہ کریں گے، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے کردار کو دیکھ کے جو پوری دنیا کے اندر تحریک آزادی کشمیر کی علامت بن کے، جو آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کا، برادری ازم کے خلاف، علاقائی ازم کے خلاف، تعصب کے خلاف جو اس نے جھنڈا بلند کیا اور اس قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے بعد